حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر کے اندر انہوں نے قبر بنائی ہوئی تھی اور روزانہ قبر میں اترتے تھے اور اپنے آپ کو یوں لیٹ کر یوں پکڑ کے کہتے تھے بہلول یاد رکھنا تجھے نئی زندگی مل رہی ہے، اب باہر نکلنا سوچ سمجھ کے قدم رکھنا۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ان کی یہی حالت ہوتی تھی۔ اب آپ سمجھے ایک شخص قبر میں لیٹا ہے اور لیٹنے کے بعد اپنے آپ کو اس طرح مخاطب کر رہا ہے، اور پھر وہ جب قبر سے نکلے گا پھر پورے دن کی زندگی اس کی کیسی ہوگی۔ مجذوب انسان تھے، مجذوب انسان کہ اللہ کی محبت میں وہ دیوانہ اور پاگل ہو چکا تھا حضرت خواجہ بہلول رحمۃ اللہ علیہ۔ تو قبرستان کے آداب ہوا کرتے ہیں، وہاں ہنسی اور خوشی کے آثار کے ساتھ داخل نہ ہو، غم کے ساتھ چہرے میں ایک لحاظ سے غم ہو، پریشانی ہو کہ ہمیں بھی یہاں جانا ہے، ہمیں بھی اس مقام پہ آنا ہے، ہمیں بھی لوگ یہاں پر آئیں گے دفنا کے چلے جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے یا اہل القبور نساؤکم سفجت واولادکم حرمت واموالکم قسمت ودیارکم سکینت۔ اے قبر والو، قبر میں جا کے قبرستان میں مخاطب کیا کرتے تھے، اٹھو نا، تم بڑی محبت کے دعوے برتے تھے، تم کہتے تھے میری بیوی مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے، اور وہ بیوی جن کے کہنے پر تم نماز کے لیے نہیں آتے تھے، وہ بیوی جن کے کہنے پر تم باہر ملک سفر کے لیے تبلیغ کے راستے پہ نہیں جاتے تھے کہ 3 دن کے لیے جاؤ گے میں پیچھے کیا کروں گی، چلے میں جاؤ گے تم میں پیچھے کیا کروں گی، سال کے لیے جاؤ گے میں پیچھے کیا کروں گی، تمہیں اس طرح تم اپنی بیوی کی محبت میں لگے رہتے تھے۔ ہاں سیزن کمانے کے لیے پھر 5 سال باہر بیرون ملک کمائی کے لیے تم جاتے تو تمہیں ویلکم کیا جاتا، خیر مقدم کیا جاتا، وہاں پہ وہ تمہیں زیادہ اصرار کرتی کہ جائیں کما کے لائیں۔ نساؤکم زوجت، آؤ نا، آج دیکھو تمہاری بیویاں تمہارے جانے کے بعد کیا کر چکی ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویاں نے تم سے کتنی وفا کی ہے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویوں نے کتنی محبت کی ہے۔ وہ تو تمہارے تخت پہ لیٹے ہوئے تو وہاں سے وہ سوچ رہی میں کسی اور کے ساتھ کیسے شادی کروں، ابھی کسی اور کے ساتھ ابھی میں کس طرح وہ اپنا نکاح کا پیغام پہنچاؤں۔ دیکھو قبر والوں نساؤکم زوجت، تمہاری بیویاں وہ کسی اور کے نکاح پہ آ چکی ہے، اور تمہاری اولاد محروم ہو چکی ہے، اور تمہارے مال تقسیم ہو چکے ہیں۔ جن مالوں کو تم گن گن کے رکھا کرتے تھے، جن مالوں پر تمہیں بڑا فخر تھا، جن مالوں پر تم اتراتے تھے، جن مالوں کو تم سامنے رکھ کر غریب کو دیکھنا برداشت نہیں کرتے تھے، وَأَمْوَالُكُمْ قُسِمَتْ، کہ تمہارے اموال، تمہاری مال و دولت وہ سب کچھ تقسیم کر دی گئی ہے۔ وَدِيَارُكُمْ سُكِنَتْ، اور تمہارا یہ مکان، تمہاری یہ دکان، تمہارا یہ پلاٹ، تمہاری یہ بلڈنگ جس پہ تمہیں بڑا ناز تھا کہ یہ مکان تو میرے نام پر لیز ہے، یہ مکان تو میرے نام پر ہے، اس مکان پہ کسی اور کا کوئی دعوے کا حق نہیں ہے۔ آؤ قبر والو، آج دیکھو تمہارے اس مکان پر، تمہاری اس دکان پر، تمہارے اس پلاٹ پر کسی اور کا قبضہ ہو چکا ہے، کوئی اور آ کے رہ چکا ہے، آؤ نا۔ وَدِيَارُكُمْ سُكِنَتْ۔